بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو اس آیت کے پس منظر میں حضرت سید معین الدین سلطان الہند چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تعلیمات کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور 14 رجب 537 کو ان کی ولادت ہے اور 6 رجب 633 ہجری کو ان کا وصال ہے، یعنی پیدائش بھی رجب میں ہے اور ان کی وفات بھی وصال بھی رجب کے مہینے میں ہے۔ تو اس مناسبت سے چونکہ ان کا بر صغیر کے اندر بالخصوص جو اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کو پھیلانے میں جو ان کا کردار ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور ہماری نسلیں بھی ان کے اس کام کی مقروض ہیں کہ جو انہوں نے بر صغیر کے اس خطے میں انجام دیا ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں اور نسبت کے اعتبار سے حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں، یعنی نجیب الطرفین سید ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے، اور
سیسان ایران کے اندر ان کی ولادت ہوئی اور ان کے آباء و اجداد یہاں پر منتقل ہوئے اور ادھر ہی انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، لیکن 15 سال کی عمر میں والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر والدہ نے حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھائی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں تو پھر آپ نے پہلے تو اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کاج کی طرف توجہ دی، لیکن ایسی تقدیر بدلی کہ ایک شخصیت ان کے پاس آئی ان کے باغ میں کہ جو ان کو ورثے میں ملا ہوا تھا، تو ایسا ان کا ان کے اوپر اثر ہوا کہ پھر انہوں نے علم کی تلاش میں کہیں سمرقند، کہیں بخارا، اور کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں علم کی تلاش کے لیے نکلے، یہاں تک کہ قرآن کو حفظ کیا، تعلیم حاصل کی۔ اور عثمان ہارونی ایک بزرگ ہیں، ان سے خواجہ عثمان ہارونی صاحب، ان سے انہوں نے بیعت کی، چنانچہ ان کی 20 سال انہوں نے خدمت کی، ان کی حاضری دیتے رہے، ان کے پاس رہے، معرفت اور علم کی جو مختلف سیڑھیاں تھیں ان کو عبور کرتے رہے، یہاں تک کہ شیخ نے اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پر پھر روضہ رسول پر حاضری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کو آپ کے سپرد کرنے کا اشارہ دیا۔ چنانچہ وہاں سے ہی عثمان ہارونی صاحب جو ان کے شیخ تھے انہوں نے بھی یہاں پر بھیج دیا۔ چنانچہ آپ لاہور میں آئے اور غزنی سے ہوتے ہوئے لاہور میں پہنچے تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر وہاں چلا کیا، وہاں پر فیوز و برکات حاصل کیں، اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے جاتے ہوئے آپ فرما گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہاں سے آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اجمیر شریف کی طرف گئے، ملتان سے بھی ہوتے ہوئے وہاں بھی حاضری دی، اور ان کے جو شاگرد ہیں یا ان کے جو مریدین ہیں ان کے اندر جو واضح نام، بڑا نام ہے، وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو پاک پتن شریف کے اندر اپنے علوم و فنون اور علم کے جو دریا تھے انہیں بہاتے رہے۔ اور یاد رکھیں یہ کہ جتنے بھی یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا تھا، یہ عالم دین تھے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا تھا، اس علم شریعت حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر طریقت کے راستے کے اوپر فائز ہوتے ہوئے یہ جو روحانیت اور معرفت کے جو مدارج ہیں انہیں سر کرتے ہوئے یہ آگے بڑھے ہیں، اور دین اسلام کا پیغام اس امن اور شانتی کے ساتھ اور اس پیار اور محبت کے ساتھ دیا ہے کہ جہاں پر مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے، بہت کم لوگ مسلمان تھے، ہندوؤں کا راج تھا، اور پتھورا جو اس وقت اجمیر کے اندر جہاں پر آپ نے اپنا جو پڑاؤ کیا وہاں پر آپ نے رہائش اختیار کی، اور اس جنگل اور بیابان کے اندر جب آپ نے علم کی جو شمع ہے وہ روشن کی تو ہر طرف روشنی پھیلتی گئی، اور اس وقت کا جو ہندو راجا تھا اس نے آپ کے مریدین کو بھی
ایذا پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو بھی وہاں سے منتقل ہونے کے لیے کہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زندہ گرفتار کر کے سونپ دیا ہے۔ اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ محمود غزنوی کی طرف سے، یہ جو شہاب الدین غوری ہیں ان کی طرف سے یہ جو یلغار آئی تھی اور اسلام پھیلا تھا، اس کی زد میں آ کر اسے شکست ہوئی اور واقعتاً وہ زندہ ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس کا انجام ہو گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ بلا تفریق رنگ و نسل، چونکہ ہندوانہ جو معاشرہ تھا یہاں چھوت چھات کا بہت زیادہ استعمال تھا، اور جو طبقات تھے، معاشرہ تھا، وہ مختلف شودر، برہمن، کھشتری، ویش، ان 4 قسم کے لوگوں کے اندر تقسیم تھا۔ لیکن آپ نے جو اسلام کی شمع روشن کی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں کیا، امیر اور غریب کے اندر کوئی بھی مذہب کا تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ سکھ تھا، یا کسی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق تھا، آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کا استقبال کیا، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور تواضع اور انکساری کے ساتھ آپ نے دین اسلام کا ایسا مضبوط قلعہ بنا دیا کہ آج بھی آپ کے مزار اقدس کے اوپر وہاں بلا امتیاز لوگ حاضری دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں۔ آپ کی وسعت ظرفی ایسی تھی کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کئی قبائل اور کئی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام قبول کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے جو تعلیمات، جو اصل چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، یہ تو اخلاق ہے، یہ تو آپ کا پیار تھا، آپ کی شفقت تھی، آپ کا محبت تھا، اور وہ فیضان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے خاندان کے ذریعے سے آپ کو ملا تھا۔ لیکن ہمارے لیے جو اس کے اندر تعلیمات ہیں، جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر، یہ آپ کی میں مختصر سی چند ایک جو ملفوظات ہیں یا تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک فرمان ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا دوست ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج ہر کوئی طرح سے باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں، کچھ نقلی پیر بھی موجود ہیں، کچھ ایسے ولی اللہ بھی موجود ہیں کہ جو حقیقتاً اللہ ہی کے دوست ہیں اور ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ بھی کہ نقل ہمیشہ اسی چیز کی آتی ہے کہ جس کی اصل موجود ہوتی ہے، اگر اصل حیثیت نہ رکھتی ہو تو اس کی نقل نہیں بنتی۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اور جو برانڈ کی ہوتی ہے، آسان الفاظ کے اندر کہ جو بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، جو معیاری ہوتی ہے، ہمیشہ اسی کو کاپی کیا جاتا ہے اور پھر اس سے اپنا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جعلی پیر ہیں، ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقتاً جو اصلی پیر بھی ہوتے ہیں، اصلی اللہ والے بھی ہوتے ہیں، ولایت اور معرفت والے بھی ہوتے ہیں، اور وہی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو بندے ہیں، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کا دم بھرتے ہیں اور جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں دنیا کے معاملات کا، پریشانیوں کا کوئی ڈر، خوف محسوس نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت
انہیں کسی ڈر اور خوف کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی اللہ کا دوست وہ ہے کہ جو سمندر کی طرح سخاوت رکھتا ہے، جس کی سخاوت سمندر کی طرح ہے، اور جس کی شفقت آفتاب یعنی سورج کی مانند ہے، کہ جس طرح سے سمندر کے اندر سے جتنا پانی نکال لیں اس کی کمیت کے اندر، اس کی کیفیت کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی یاد رکھیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ سخاوت میں سمندر کی طرح ہوتے ہیں کہ وہاں سے جتنا بھی نکل جائے، جتنی بھی سخاوت ہو جائے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ان کی شفقت، ان کی مخلوق کے ساتھ مہربانی، ان کی محبت لوگوں کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، ایسی شفقت ہوتی ہے کہ جیسا آفتاب ہے، سورج ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلا امتیاز، بلا تفریق وہ ہر چیز کے اوپر اپنی روشنی، اپنی کرنیں پھینکتا ہے۔ اگر وہ پھول ہیں، اگر وہ باغیچہ ہے، اگر وہ سرسبز جگہ ہے، تو اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور وہ اگر وہ گندگی ہے تو وہاں پر جب دھوپ پڑتی ہے تو اس سے بدبو اور تعفن ہوتا ہے، لیکن سورج کبھی بھی یہ امتیاز اور فرق نہیں کرتا کہ یہ جگہ پاکیزہ ہے یا یہ جگہ پاکیزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلمان جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تمام مخلوق کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ وہ اسی طرح شفیق اور مہربان ہوتا ہے، ان کے ساتھ شفقت والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے دوست کی علامت اور نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی، اور تیسری یہ فرمائی کہ اس کی تواضع اور انکساری عاجزی ایسی ہوتی ہے جیسے زمین ہے، کہ اپنے آپ کو نیچے بچھایا ہوا ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی اسے لتاڑ دے، اکڑ کر چلے یا عاجزی کے ساتھ چلے، وہ اوپر نہیں اٹھتی، وہ سی تک نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کا بندہ بھی جب اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا کسی مصیبت کے اندر وہ پڑ جاتا ہے، کسی امتحان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور تواضع اور انکساری کے ساتھ جس طرح زمین تواضع ہے، تواضع کرتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ والے، اللہ کے بندے وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ زمین پر جو چلتے ہیں تو عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل انہیں مخاطب کرتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بے وجہ مصروف ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر عاجزی بھی ہونی چاہیے، ایک آدمی کے اندر سخاوت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، چونکہ یہ جو دنیا کا مال ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، اور جب یہ زندگی ہی ہماری مستقل نہیں ہے، ایک عارضی ہے، کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص مستقل مزاج نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیا پتہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیا معلوم اگلا سانس آئے یا نہ آئے، یہ سانسیں کب تک وفا کریں اور کب یہ بے وفائی کر جائیں، اور سب کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے جو مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، محبوب خدا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور محبت رسول کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے،
وہ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرتا، مال و دولت کو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو سخاوت بھی ہونی چاہیے اور ساتھ شفقت کا رویہ بھی ہونا چاہیے کہ اس مخلوق خدا کو اللہ کی مخلوق کم از کم سمجھ لیا جائے کہ یہ سب کے سب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی وہ رول تھا، اصول تھا کہ جو ان بزرگان دین نے اختیار کیا، اور اس جگہ کے اوپر کہ جہاں پر مسلمان گنے چنے افراد تھے، یہاں اسلام کا ایسا مرکز بن گیا ہے کہ جو بعد ازاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے صدقے سے ہمیں یہ پاکستان، وطن عزیز پاکستان کا خطہ نصیب ہوا۔ یہ انہی بزرگان دین کی محنتیں تھیں، انہی کی محنتوں کا ثمر تھا، انہی کے شب و روز وہ جو یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو سجدے اور قیام کی حالت کے اندر اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے، التجائیں کرتے رہتے تھے، عبادت گزاری کے اندر گزارتے تھے، انہوں نے ہی اسلام کا پودا یہاں پر لگایا کہ جس کے ثمرات آج ہم آزادانہ طور پر یہاں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے اسباب بھی موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مادیت کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیتے ہیں اور ہم اپنے اس وطن اصلی کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ جس کی طرف ہم سب نے پلٹ کر جانا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو چند روز کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر مغرب کی ہے، غیروں کی ہے، انگریزوں کی ہے کہ جو نہ دین اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار نہیں کرتے کہ جو ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے اس کو بھی بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو آج کے اس بیان کا آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور یہ در حقیقت اللہ ہی کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں وطن عزیز پاکستان کو، جو ان بزرگان دین کی محنتوں کا صدقہ ہے، اللہ رب العزت اسے صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنائے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر ان بزرگان دین کی سیرت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا